بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ایک بہت بڑا واقعہ دنیا میں رونما ہو گیا ہے، نہ جانے اب مسلمانوں پر کیا بیتے گی، مسلمان کس حال میں زندگی گزار سکیں گے، اور بہت پریشانی آ گئی ہے اس وقت عرب دنیا پر بھی، مسلمان ممالک پر بھی۔ کفار اس سے اتنے پریشان نہیں ہیں، کافر ممالک کو کوئی زیادہ دکھ یا تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن مسلمان ممالک بہت پریشان ہیں، مسلمانوں کی تنظیمیں بہت پریشان ہیں، مسلمان زعماء غم میں ڈوب گئے ہیں، ان پر گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا گئے ہیں، مسلمانوں کو بہت پریشانی ہو گئی ہے، اور عرب میں بھی سوگ ہے، مشرق میں بھی سوگ ہے، مغرب میں بھی سوگ ہے، مسجدوں میں تعزیتیں ہو رہی ہیں اور ٹویٹر ہینڈلز پر بڑی تعزیتیں ہیں، ایک غم کی کیفیت ہے اندھناک۔ پتہ نہیں اب مسلمانوں پر کیا بیتے گی، یہ دکھ کا لمحہ، یہ دکھ کی گھڑی، یہ کیفیت، پتہ نہیں ہم اس سے کیسے گزر پائیں گے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور پتہ نہیں اس غم سے ہماری قوم، ہمارے لوگ جو ہے وہ کیسے نبرد آزما ہو پائیں گے، کیسے باہر آ پائیں گے۔ میں تو سوچ کے بہت پریشان ہوں، اور میری تو خود اپنی حالت غیر ہو رہی ہے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں، تنظیموں، مسلم زعماء کو دیکھ کر، کہ اس غم سے یہ بیچارے کیسے نکل پائیں گے کہ ملکہ ایلزبتھ دوم وفات پا گئی ہیں اور اس پر تعزیتیں ہو رہی ہیں۔ لندن کی سینٹرل ماسک میں جو ہے وہ تعزیتی ریفرنس منعقد ہو رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف سے ایک آدمی کو پکڑا گیا ہے، وہ ملکہ ایلزبتھ دوم کے لیے عمرہ کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹرز پر، فیس بک پر، مختلف مقامات پر لوگ مسلمان لکھ رہے ہیں، غم سے نڈھال ہیں بیچارے، اور کچھ نے تو یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ملکہ کا تعلق جو ہے وہ سادات سے ہے، اور وہ تو بیچاری اب چلی گئی ہیں، تو اب پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ صورتحال اس وقت مسلم ورلڈ کی ہے، جو پتہ نہیں میں بیان کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا، یا اس کے بعد ہم پتہ نہیں دنیا میں کیسے جی پائیں گے۔ یہ صورتحال ہے، اور یہ مسلم جو ممالک ہیں، سٹیٹ ٹو سٹیٹ ایک تعلق ہے یو کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، چلے ان کی تو ایک سمجھ آتی ہے، مجبوری ہے، کوئی صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی اور بادشاہ ہے، عرب ممالک سے ان کا تعلق ہے، تو چلیں وہاں ان کا جو ہے ایک معاملہ ہوتا ہے، بیوروکریٹس ہیں یا دوسرے تیسرے لوگ ہیں، چلیں ان کی تو ایک مجبوریاں ہیں، ان کی تعلیم وہاں ہے، ان کے بچے وہاں ہیں، ان کی علاج وہاں ہے، ان کی دولتیں وہاں ہیں، ان کے فلیٹس وہاں ہیں، ان کے معاملات وہاں ہیں، چلیں ان کی تو ایک مجبوری بھی سمجھ آتی ہے، لیکن باقی جو اس وقت مسلم دنیا پر غم ٹوٹا ہوا ہے اور جو پریشانی کا عالم بنا ہوا ہے، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سادات میں سے تھیں، اور پتہ نہیں کیوں وہ رائل فیملی اور یہ سارے لوگ جو ہیں ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں، یہ ساری رائل فیملیاں سادات میں سے ہیں، اور یہ سب سید ہیں، سب وہ پاکستان ہندوستان میں خاص کلچر بھی ہے نا مخدوم و مرشد کا، یہ مخدوم ہیں جناب، یہ تو سید زادے ہیں، پتہ نہیں اصلی سید اس وقت دنیا میں کہاں ہیں۔ کئی سید بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارے ایک دوست پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ مدرسے میں، تو جب وہ فارغ و تحصیل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا شروع کر دیا، سید فلاں 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 فلاں، سید فلاں فلاں۔ تو ہم نے کہا کہ اس سے پہلے تو آپ سید نہ تھے، آپ تو کچھ اور تھے، آپ کا تو معاملہ سادات والا تو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے، تو آپ کب سے سید ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ میں سید بمانے سردار کے لکھتا ہوں، چونکہ میں عالم بن گیا ہوں، اب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں، لوگوں میں جا کے تقریریں کرتا ہوں، تو میں لوگوں کا سردار ہوں، اب میں اس لیے میں سید ہو گیا ہوں۔ تو یہ سید ہو گئے ہیں، تو وہ بیچاری سید کیوں نہیں ہو سکتی ملکہ ایلزبتھ دوم؟ تو وہ بھی سید ہیں، اور ان کو بھی اسی طرح مانا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں انہیں معلوم ہے، خاص طور پر علماء کا طبقہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو یہ چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ خود کو بھی سید کہنے سے نہیں ڈرتے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کسی غیر مسلم کو جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی نہیں آئے، اور ان کو سادات میں شامل کرنا، گویا ملکہ اگر سادات میں سے تو ملکہ کی اولاد بھی سادات میں سے ہیں، وہاں کے شہزادے بھی سادات میں سے ہیں، تو یہ تو شہزادوں کا خاندان ہے، سادات کا خاندان ہے، یہ تو سارے رائل فیملیاں ہی سادات میں سے ہیں۔ تو اس طرح کی کسی عجیب و غریب کیفیت میں ہم جکڑے ہوئے ہیں،
اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے بہت ایک دو چیزیں تو بڑی حیران کن لگیں. ایک شخص کتبہ اٹھا کے بیت اللہ شریف میں آ گیا اور وہ عمرہ کر رہا ہے، اور وہ یہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ ملکہ ایلزبتھ دوم کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سادات میں سے ہیں. اور ایک شخص اور اس طرح کا ہمارے سامنے آیا، اسی طرح کا معاملہ. اسے پہلے باہر روک لیا گیا، حرم میں نہیں داخل ہونے دیا گیا، اور پھر لندن کی جو سینٹرل جامع مسجد ہے، مرکزی مسجد ہے، وہاں پر تعزیت کا اظہار ہو رہا ہے. تو مسلمان بڑے غم میں ہیں. میں نے دیکھا ہے رائل فیملی اتنے غم میں نہیں ہے جتنے مسلمان غم میں ہیں، مسلمان حکمران غم میں ہیں. اور جو باقی دنیا ہے، کینیڈا ایک ماتحت ریاست ہے رائل فیملی کی، اور ان کے جو برطانیہ کے آئین و قوانین کے تحت، تو وہاں اتنا میں نے دکھ نہیں دیکھا. جسٹن ٹروڈو کو اتنا دکھ نہیں ہوا، جو بائیڈن کو اتنا دکھ نہیں ہوا، اور دیگر لوگوں کو، یورپین کنٹریز کو اور دیگر اتنا نہیں دکھ ہوا جتنے مسلمانوں کو ہوا ہے. مغربی مسلمانوں کا دکھ تو چلے ہم سمجھ سکتے ہیں، جو UK میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں. مشرقی مسلمانوں کا غم نہیں ہم سے سنبھالا جا رہا. یہاں پاکستان میں جتنا غم ہم نے دیکھا، غصہ دیکھا، اور جتنے بیچارے لوگ پریشان نڈھال دیکھے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ادھر ادھر. ہمارے وزیر اعظم صاحب پہنچے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک ریلیشن ہوتا ہے. چلیں وزیر اعظم صاحب چلے گئے. اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے، اور کاش ہم سے یہ غم سنبھالا جائے، ہم خود کو سنبھال سکیں، اور اس غم سے ہم نکل سکیں، کچھ اور بھی کر سکیں. یہ بہت بڑا واقعی ہم پر غم ٹوٹا ہے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے.